نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی اور جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا اس کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے سے خلافت ارضی کا یہ ایک عمومی خطاب تھا کہ زمین پر خلافت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو دی۔ پھر اولاد آدم کے یعنی عمومی انعامات اور تمام بنی انسانوں کو مخاطب کیا اللہ پاک نے۔ آگے پھر درمیان میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ چھوڑ کے اولاد ابراہیم کا تذکرہ شروع فرمایا۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ چونکہ نوح علیہ السلام کی امت بہت کم تھی، ان میں سے بھی صرف 3 افراد بچے جن کی آگے نسل چلی، اور یہ اولاد ابراہیم، یہ بہت ان میں انبیاء آئے اور عظیم الشان لوگ ان میں گزرے، اور یہ بڑے پھلے اور پھولے۔ اس لیے یہاں سے آدم علیہ السلام کے بعد اولاد آدم کا تذکرہ فرمایا، تو یہاں سے آغاز فرمایا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل۔ اب اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے یہ پیدا ہوئے بابل شہر میں۔ وہ اس وقت 40 مربع میل پر پھیلا ہوا بہت بڑا وسیع و عریض ایک متمدن دارالحکومت تھا، شہر تھا، اور یہ سلطنت بہت بڑی تھی جس کا یہ دارالحکومت تھا۔ وہاں پیدا ہوئے، وہاں سے 70 میل کے فاصلے پر، موجودہ بغداد سے 70 میل کے فاصلے پر وہاں پیدا ہوئے۔ وہاں سے پھر یہ کنعان شام میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پھر وہاں سے یہ حجاز تشریف لائے، تو اس لیے پہلے انہیں عراقی، پھر یہ شامی اور پھر حجازی ہوئے۔ یہ فلسطین، موجودہ جو فلسطین ہے اسے کنعان کہا جاتا تھا، پھر یہاں مستقر رہائش اختیار کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہوئے، ویسے تو حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام کے 12 آگے فرزند تھے، 12 قبائل بنے، تو یہ جتنے عرب ہیں یہ سارے کے سارے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں، قحطانی ہوں، عدنانی ہوں، تمام کے تمام۔ اور اسی طرح دوسرے صاحبزادے سیدہ سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق، پھر اسحاق کے آگے بیٹے قرآن مجید نے اللہ پاک نے اس یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پوتے کی بھی بشارت دی تھی، من وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی دوں گا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، تو پھر یہ قبائل بھی بہت بڑے اور بہت بڑی تعداد میں یہ قوم بھی پھیلی۔ تیسری بیوی بھی تھی قطورہ، ان کی اولاد کو بنو قطورہ کہتے ہیں۔ وہ اتنے نامور لوگ اور اشخاص اس میں پیدا نہیں ہوئے، اس لیے وہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، لیکن زیادہ مفسرین مورخین نے لکھا ہے کہ 6 صاحبزادے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب یعقوب علیہ اسحاق علیہ السلام، ان کے اللہ پاک نے 2 صاحبزادے عطا فرمائے، تو جڑواں ہوئے عیس اور یعقوب۔ یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، تو یہ بعد میں پیدا ہوئے، اس عیس پہلے پیدا ہوئے، یعنی عیس بڑے تھے، یعقوب چھوٹے تھے جوڑے۔ تو اسحاق علیہ السلام کو طبعاً اپنے بیٹے عیس سے محبت تھی، اور ان کی والدہ اسحاق علیہ السلام کی زوجہ کو طبعاً اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی آخر عمر میں بینائی کم ہو گئی تھی، تو اسحاق علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے عیس سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک خصوصی دعا فرماؤں گا۔ تو یہ ان کی والدہ نے سنا، یعنی حضرت اسحاق کی زوجہ نے سنا، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو کپڑے پہنائے عیس کے،
اور کہا آواز پست رکھنا کہ یعقوب اسحاق پہچان نہ سکیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خدمت کی، تو اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے انبیاء کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے شروع فرمایا۔ اور بعد میں عیس نے آ کے جب عرض کی تو فرمایا کہ وہ دعا تو میں نے کر دی، تو آپ کے لیے پھر دعا کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیس کے لیے دعا فرمائی، تو جتنے پھر ملوک اور بادشاہ ہوئے یہ پھر عیس کی اولاد میں سے ہوئے، یعنی خلافت یہ دونوں اسحاق کی اولاد میں رہے، انبیاء نبوت بھی اور ملوک اور بادشاہت بھی۔ یہ پھر اس دعا کا اثر تھا کہ حضرت اسکندر ذوالقرنین جیسے بڑے بادشاہ یہ حضرت عیس کی اولاد میں سے گزرے۔ اسی طرح عیس یعقوب علیہ السلام کو بھیج دیا ان کی والدہ نے کہ کہیں بھائیوں میں کوئی کشمش نہ ہو جائے، تو یہ چشمک سے بچنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں لایان کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا، اس سے 4 بیٹے ہوئے، وہ فوت ہو گئی، تو دوسری بیٹی کا نکاح کیا، اس سے 2 بیٹے ہوئے، وہ فوت ہو گئی، تو پھر تیسری بیٹی کا نکاح کیا، تو اس سے 1 بیٹی 2 بیٹے پیدا ہوئے، وہ فوت ہو گئی۔ پھر اپنی چوتھی بیٹی کا نکاح راحیل کا نکاح کیا حضرت یعقوب سے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس وقت عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حکم فرمایا کہ یہاں سے چلے جائیں اور کنعان میں فلسطین میں جا کے اپنا گھر بسائیں، وہاں پر نبوت تمہاری چلے گی۔ تو یعقوب علیہ السلام 40 سال کی عمر میں یہاں آئے، تو یہاں بنیامین اور یوسف پیدا ہوئے، راحیل کا انتقال ہوا، پھر ماموں نے 5ویں صاحبزادی بھی اپنی دے دی۔ تو جب یہ واپس آئے تو ان کے ماموں نے 500 گھوڑے، 500 خچر، 500 بھیڑیں، 500 گائے، یہ بہت سارا سامان دے کے یعقوب علیہ السلام کو بھیجا۔ راستے میں عیس نے ان کا استقبال فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، میرے لیے بھی دعا کریں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کی برکت سے ایوب علیہ السلام یہ عیس کی اولاد سے ہوئے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ درس